اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. یہ قرآن مجید 9 پارے سورۃ الانفال کی آیات ہیں. یہ سورہ رب کائنات نے اپنے آخری اور سچے رسول آپ پر ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کی جنگ بدر کے بعد نازل فرمائی ہے. اس میں شروع میں مال غنیمتوں کا ذکر ہے اور جنگ کے بعد جو کامیابیاں نبی علیہ السلام ایمانداروں کو ملی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، یہ تمہارے مہربان رب کی طرف سے تمہاری مدد کی گئی ہے. اس کا وعدہ ہے وہ آئندہ بھی تمہاری مدد اس طرح فرماتا رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی. تمہیں اپنے ایمان پر مضبوط رہنا ہے، اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرنی ہے کہ وہی ایک معبود ہے، عبادت کے لائق ہے. یہ اس کی دنیا ہے، اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے. ان کو تسلی دے کہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. تم کامیاب رہو گے، عزت دار رہو گے، بشرطے کہ شرط رکھی گئی کہ تم ایماندار رہو. ایمان پر رہو گے، کوئی تمہیں میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتا. پورے جنگ بدر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی فرمایا اس میں کہ اس نے تمہاری مدد کے لیے تمہاری تعداد کم تھی، تمہیں یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ یہ دنیا والے کہیں تمہیں اچک نہ لے جائیں، ختم نہ کر دیں. اس رب نے تمہاری فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، وہ ویسے بھی مدد کرنے پر قادر ہے. اس کے پاس لشکر ہیں، بے حساب فوج ہے اللہ کے پاس. فوج میں سے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا. تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے کچھ روایتیں بیان کی ہیں، جبریل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، میکائیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اس میں ایک درس تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آج بدنصیبی سے آپ سنتے ہیں علماء کو جو لوگوں کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور پھر اس کی آڑ میں پھر آگے جا کر لوگوں کے سامنے اس طرح اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ تم ان علماء کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، یعنی ان کے سامنے جھک کر سلام کیا کرو. یہ اشارہ کریں تو مال ان کے قدموں میں ڈال دو. مقصد یہی ہوتا ہے. ان کے سامنے زور سے نہ بولو، یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کا ورثہ ہے تمہارے پاس. کاش ایسا ہوتا، ہم بڑے خوش ہوتے. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح بنا دے، انبیاء کا وارث بنا دے. انبیاء کے وارث صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. نبی علیہ السلام چلے گئے دنیا سے لیکن وارث زندہ تھے. وارث زندہ تھے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے، پکڑے ہوئے. دنیا والوں نے زور لگایا، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ایک بھی اللہ کے رسول کے شاگرد کو نہ چکا سکے. ایماندار تھے وہ، قرآن ماننے والے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے، سمجھدار شاگرد تھے وہ، سمجھدار وارث تھے وہ. وہ لوگوں سے یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ لوگ جھک کر سلام کریں، لوگ کما کر لے آئیں اور وہ کھائیں. وہ کما کر دینے والے تھے.
جہاد بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے اور کمائے بھی کرتے تھے اور کما کر اپنے حلال روزی سے اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے تھے۔ دنیا والے حیران ہیں۔ ان بہادروں اور وفاداروں کے سر پر تاج پڑا ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے دعوے دار، سیاستدان اور علم رکھنے والے بات کرنے آتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، لڑنے آتے تھے، نہیں لڑ سکتے تھے، زیر کرنے آتے تھے، زیر نہیں کر سکتے تھے، حیران ہوتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے تو ان کی وہ زندگی آتی تھی، بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ ہیں، ان کو کیا آتا ہے؟ لیکن جب قریب آتے، وہ اللہ کی کتاب سے بات کرتے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں جواب دیا کرتے، دنیا والے حیران ہو جاتے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے دنیا کے شاعروں کو، ادبا کو یہ چیلنج کیا جب وہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ امی رسول ہیں، کچھ نہیں جانتے، معاذ اللہ اپنے طرف سے بناتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے دنیا کے مشہور شعراء ادبا سے کہا فاتو بسورۃ من مثلی، لے آؤ ایک سورت تم بھی بناؤ، اگر میں دنیاوی شاعر ہوں، دنیاوی ادیب ہوں، بنانے والا ہوں باتیں، تم بھی لے آؤ۔ خاموش ہوتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے پاس آنے والے، وہ جب بات سنتے ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، اس کتاب سے جواب دیا کرتے تھے، شاگرد رہ چکے تھے۔ مجال ہے کہ ان کے زمانے میں قرآن کے خلاف کوئی قانون بنے، کوئی عمل ہو سنت کے خلاف۔ اتنی بڑی سلطنت، آج تو چھوٹا سا پاکستان ہے، کلمے کے نام پر بنا۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے کلمے کی آواز لگائی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے برادری والو، اے مکے والو، یہ کلمہ پڑھو تو حکمران بن جاؤ گے۔ انہوں نے پڑھ لیا، حکمران بن گیا، اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ پھر یہ سلطنت یہ پھیل دی گئی، یہ پورے آدھی دنیا میں سلطنت پھیل گئی۔ چلانے والے ایماندار تھے، قرآن پر ایمان رکھنے والے۔ پوری سلطنت میں مجال ہے کہ مزار بنے، پوری سلطنت میں مجال ہے کہ کوئی شرکیہ نعرہ لگائے، حقیقی رسول سے محبت کرنے والوں کے سامنے مجال ہے کوئی یا رسول مدد کا نعرہ لگائے، کوئی کسی خیر کا نعرہ لگائے، کسی خیر کے نام ایک دیگ پکائے، 1 کلو چنا پکائے، نہیں ثابت کر سکتے۔ یہ ایماندار تھے، دین کے سمجھنے والے تھے، وہ اپنا وعدہ اللہ سے پورا کر رہے تھے اور اللہ ان سے اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ سر ہے، اللہ تیری امانت ہے، امانت رکھا، نہیں جھکایا۔ جہاں بھی گئے جھکنے کا وقت آیا، اپنے رب کے سامنے جھکایا۔ دنیا والے دیکھتے تھے اتنے بڑے حکمران اور ایسے میدان میں راستے میں کھڑے ہو کر سجدے کرتے اللہ کے سامنے، حیران ہوتے تھے۔ یہ ان کا وعدہ تھا اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا وعدہ تھا تم جہاں بھی جاؤ گے، تم جہاں بھی جاؤ گے، ایشیا میں جاؤ گے، افریقہ میں جاؤ گے، چین میں جاؤ گے، ہم تمہارے سروں پر تاج رکھیں گے۔ تمہارا جنرل ناکام نہیں لوٹے گا۔ تم مشرک اور قبر پرست قوم کے جنرل کو مارو گے، نمک حرام بندوں کو مارو گے تم۔ اور وہ ہوتا رہا جب تک ایماندار زندہ رہے، قرآن کے ماننے والے۔ تاریخ لکھی گئی ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ جھکے نہیں۔ افسوس ہوتا ہے اللہ کی وہ کتاب اسی طرح موجود ہے، بے حساب علماء ہیں، بے حساب علماء، دڑا دڑ سند جو بھی حاصل کرتا ہے یہی خواہش ہوتی ہے مدرسہ بنا لو، اور بناتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں علماء نکلتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہر سال۔ جس ملک میں لاکھوں کی تعداد سال میں نکلے اور تعداد کروڑوں میں ہو جائے، پاکستان میں اس قرآن کے علماء کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ یہ تو پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بننا چاہیے تھا۔ اگر عالم نہیں ہے یہ اعتراض کر سکتے ہیں، یہ جواب دے سکتے ہیں کہ جی یہ تو دوسرے لوگ کرتے ہیں، تو اس میں تعداد علماء کی بھی کروڑوں میں ہے، تو کم از کم یہ نمونہ ہونا چاہیے تھا۔ سب سے خراب ملکوں کی لسٹ میں اس کا کبھی 5واں نمبر آتا ہے، کبھی 10واں نمبر آتا ہے۔ اس سے وہ ہندو نمبر میں اصول میں اوپر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سند حاصل کرنے والے، وہ قرآن کا نام تو لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس جیسا بنتے نہیں ہیں۔
کوشش ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کے سامنے نہ جھکے، کلمہ پڑھنے والا اس کے سامنے جھک جائے۔ سند حاصل کیا ہے کتنے فخر کے ساتھ، جی ہم نے 15 سال لگائے، اور بعض تو آگے جا کر اس طرح بھی کہتے جی 15 سال دوسروں کی روٹیاں کھائی ہم نے، تو ویسے دین بیان کرنا تم نے شروع کر دیا۔ ہم نے روٹیاں کھائی ہیں، جو دوسروں کی روٹیاں کھا لیتا ہے وہ دین کہاں کیسے بیان کرے گا؟ یہ تو اپنی روٹیاں کھانے والا بیان کر سکتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ دوسروں کی روٹیاں کھانے والا آج حق نہیں بیان کر سکتا۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، صحابہ کرام کو تو لوگ کیا کیا کھلانے والے تھے، تیار تھے سب کچھ، قدموں میں کیا کچھ ڈالنے کے لیے وہ تیار تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، لات ماری ہے، ٹوکر ماری ہے، انہوں نے کہا بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، لیکن تمہارا کھانا نہیں لیں گے دین کے نام سے، اپنی مزدوری کر کے تمہیں کھلائیں گے۔ اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سامنے سردار کھڑا ہے ابو جہل، سامنے ابو لہب کھڑا ہے، یا دوسرا کوئی سیٹ صاحب کھڑا ہے، بیان کرتے تھے، اپنا کھاتے تھے۔ جو دوسروں سے لالچ رکھے، دوسروں سے لالچ رکھے، اس کا تو یہی خوف ہوتا ہے کہ یا تو نوکری چلے جائے گی اور یا تو یہ دعا سلام بند ہو جائے گا۔ یہی آج ہو رہا ہے، قرآن موجود ہے، بیان نہیں ہو رہا، سنت موجود ہے اور لوگوں کے سامنے اس کا نقشہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اس ملک کو آپ دیکھیں گے تو انسان حیران ہوتا ہے، اتنے مدارس کراچی سے لے کر جہاں سب سے زیادہ مدارس ہیں، جہاں بھی آپ جائیں پاکستان کا جتنا بھی بڑا شہر ہوگا زیادہ مدارس ہوں گے، اور سب سے زیادہ خراب وہی ہوتا ہے، وہی شہر، کیونکہ وہ مدرسہ اس نے دین بیان کرنے کے لیے نہیں بنایا، مال بنانے کے لیے، ممبر بننے کے لیے، اپنے مسلک کو پھیلانے کے لیے، تعداد مسلک کی بڑھ جائے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں افسوس ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ علماء ہیں، کسی کے خلاف ہم نہیں بولتے، یہ تو اصلاح کے لیے ہم یہ پروگرام رکھتے ہیں، اصلاح کے لیے ہم نے یہ تنظیم بنائی ہے، اور لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے ہم بیان کرتے ہیں۔ کوئی ہمارا دنیاوی لالچ نہیں ہے، ہم کھل کر کہتے ہیں، نہ ووٹ مانگتے ہیں، نہ نوٹ مانگتے ہیں، نہ کرنسی مانگتے ہیں، نہ کرسی مانگتے ہیں۔ ہم لوگوں سے یہی کہتے ہیں، پاکستانی بھائیوں سے، کہ ایمان کی اصلاح کرو اور ہماری بات نہ مانو، کسی کی بات نہ مانو، اپنے سونے عظیم رب کی بات مانو۔ ایک ہے وہ، ایک ہے وہ، اکیلے ہے۔ تم خود کہتے ہو اللہ وحد، اللہ وحد، جو تم کہتے ہو اس کو مانو۔ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اپنی کہی ہوئی بات کو مانو۔ تم کہتے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تم سے کہتے ہیں اس پر جم جاؤ، جم جاؤ اس پر۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، تلبیہ پڑھتے تھے وہ حاجی صاحبان، شرک بھی کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے۔ جب حج کے دوران وہ تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اس طرح کہا کرتے۔ نبی علیہ السلام سنا کرتے تھے، اسی علاقے کے تھے، اسی علاقے میں تبلیغ کرتے تھے، شروع میں ہجرت تو کی نہیں تھی ان کے درمیان، تو جب یہاں ہوتا تھا نبی علیہ السلام کو ان کا تلبیہ معلوم تھا کہ اب یہ آگے کیا کہنے والے ہیں، تو وہ جب یہ الفاظ کہتے الا شریکن هو لک تملک وما ملک، نبی علیہ السلام آواز دیتے ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، کتنا اچھے کلمات ادا کر رہے ہو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اچھے الفاظ ہیں، کوئی شریک نہیں اللہ کا، لیکن وہ کہا کرتے تھے الا شریکن هو لک تملک وما ملک، ہاں وہ تیرا شریک ہے جس کو تو نے اختیار دیا، اس کا بھی تو مالک ہے، ہمارا ایمان ہے۔ وہ اس طرح کہا کرتے تھے جس طرح پاکستانی، انہوں نے تو ڈائریکٹ نام دیا داتا کا، وہ اس طرح نہیں کہتے تھے۔ قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ان کا عقیدہ آ جائے گا، وہ اس طرح نہیں کہتے تھے کہ یہ دیتا ہے داتا ہے۔ دیکھیں پاکستانی کتنے خراب ہو گئے ہیں عقیدے کے لحاظ سے، یہ داتا ہے وہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ داتا نہیں ہے، داتا وہ ہے، دیتا یہ سفارش کرتا ہے، یہ سفارش کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ غوث العظم نہیں ہے، غوث العظم تو اللہ ہے، یہ شفاعت ہماری کرتے ہیں مدد کے لیے کہ یا اللہ ان کی مدد کر لے، یا اللہ ان پر بارش برسا دے، یا اللہ ان کو اولاد والا بنا دے۔ یہ تو ان کے عقائد قرآن نے بیان کیے ہیں، سارا کچھ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام آواز دیا کرتے تھے ایسا نہ کہو، اتنے دور دور سے آئے ہو حج کے لیے، اتنا خرچہ کیا ہے تم نے، اللہ کے گھر کے پاس آئے ہو، یہ ادا کرتے ہو کہ اللہ کے شریک بھی ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے،
اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ مشرک تھے۔ منہ بھر بھر کر سارے پاکستانی ابو جہل کو مشرک کہتے ہیں، ابو لہب کو مشرک کہتے ہیں، اور آدھا پاکستان کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، دیکھے اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں ابو جہل مشرک، ابو جہل کافر۔ سمجھاؤ، لڑنے کے لیے تھے، رسول کو نہیں مانتے ہو۔ یہی بلا تو وہ کرتے تھے کہ تم بزرگوں کو نہیں مانتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنی کتاب میں واقعات بیان کیے۔ ان سے کہو ابراہیم ایسے نہیں تھے جیسے تم بنے ہو، اسماعیل ایسے نہیں تھے، ابراہیم مشرک نہیں تھے تم مشرک ہو۔ یہ تو ابراہیم کے باپ کا دین ہے، اللہ کے سامنے دوسروں کو وسیلہ بنانا اور سفارشی سمجھنا۔ یہ تو ابراہیم کے باپ آذر کا ایمان اور عقیدہ تھا۔ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ما کان ابراہیم، ابراہیم ایسے نہیں تھے یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ مشرک نہیں تھے، تم مشرک بن گئے ہو، ابراہیم کا نام لیتے ہو۔ یہ بھی آج دیکھے پاکستانی علی کا نام لیتے ہیں، یا علی مدد، علی رضی اللہ عنہ تو مشرک نہیں تھے۔ علی کا نام لیتے ہیں اور ملنگ بنے ہوئے ہیں، مزار بنائے ہیں۔ علی تو مزار کے ہموار کرنے والے تھے، علی تو ملنگوں کو بگانے والے تھے۔ وہ تو زمین، مزار کو، اونچی قبر کو زمین کے برابر کرنے والے تھے۔ علی اور ان میں کتنا فرق۔ یا رسول مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، نہ بناؤ تم۔ اچھا کام ہوتا، اچھا کام ہوتا تو ضرور بناتے۔ جنگ احد کے شہداء کے مزارات بناتے، وصیت فرماتے کہ میرے مزار کو اتنا خوبصورت بناؤ، اتنا خوبصورت بناؤ کہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سونے کے گنبد بناؤ اس پر، میرے مزار پر سونے کی جالیاں لگاؤ۔ کیا وہ نہیں لگا سکتے تھے؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ کیا جذبہ نہیں تھا؟ ایمان نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے۔ اس لیے سونے رسول کے قبر کو مٹی کے ڈھیر کی شکل میں رکھا، کچا رکھا نہیں ہے اسلام میں۔ یہ کہتے یا رسول مدد، اور اپنے گھروں میں، گلی گلی میں، جہاں پنڈ بنتا ہے، جہاں گاؤں بنتا ہے، جہاں کوئی بستی بنتی ہے، 10 گھر ہوتے ہیں تو 10 گھر کے بعد اسپتال کا بعد میں سوچتے ہیں، اسپتال کا بعد میں سوچتے ہیں، مسجد کا پہلے مزار کا سوچتے ہیں کہ 10 گھروں کے ساتھ ایک مزار ہونا چاہیے۔ 10 گھر والے کس سے مانگیں گے؟ ذرا کچھ گھر آبادی بنتی ہے تو مزار ساتھ میں بن جاتا ہے، اور ان کے پاس ہے یہ کاروبار ہے۔ اگر وہاں سے نہیں ملتا، باہر سے کاروبار ہے۔ یہ ملنگ تو بہت سارے ہیں، نشہ کرنے والے روزانہ مرتے رہتے ہیں، ہیرون پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں۔ پہلے سے آستانے والے بتا دیتے جی ادھر ایک مزار بننا چاہیے۔ وہ بیمار اور مرنے کے قریب ملنگ کو لے آتے، مر جاتا ہے، مزار بن گیا، ان کی شاخ بن جاتی ہے۔ وہ شاخ والے وہ اس پر اپنا بٹا دیتے ہیں، ملنگ بابا بن گیا۔ اب لوگ اگر وہاں جا کر وہ منتیں مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لوگ سمجھائیں نہیں جی یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ عالم نہیں ہے، اس قسم کی باتیں۔ نشہ کرنے والا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ڈھول بجانے والے وہ کہتے ہیں منکر لوگ ہیں، یہ سیکھا، ان کو سکھایا منکر۔ منکر کیا ہوتا ہے ان کے حساب سے تو منکر وہ ہے جو ان کی بات نہ مانے۔ یہ جو کچھ بھی کریں، اگر آپ ان کے ڈول کے ساتھ دھمال نہیں کریں گے تو آپ منکر ہیں، اگر آپ چادر نہیں چڑھائیں گے آپ منکر ہیں، اگر آپ چڑھی ہوئی نیاز کو نہیں کھائیں گے آپ منکر ہیں۔ اور قرآن حدیث کا منکر کو ہے جو رسول کو نہ مانے وہ منکر، جو قرآن کو نہ مانے وہ منکر۔ یہ خود قرآن حدیث کے منکر ہیں، لیکن کہتے اس شخص کو ہیں جو نبی علیہ السلام کی بات پر عمل کرتے ہیں، جو مزار نہیں مانتا، مزار اس طرح مانتا ہے کہ عبرت حاصل کرتا ہے، یہ مر گیا میں بھی مر جاؤں گا، کوئی لگی لپٹی بات نہیں، یہ مر گیا میں بھی مر جاؤں گا۔ اور مرنے کے بعد یہ بھی پیدا کرنے والے کے پاس چلا گیا، رسول کے پاس نہیں گئے ہیں، کسی ولی کے پاس نہیں، جس نے پیدا کیا تھا چلے گئے ادھر، میں بھی چلا جاؤں گا، حساب کتاب ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس قرآن میں ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کے
بیان کرنے والے ہیں، بے حساب مدارس ہیں، ترجمے بھی پڑھائے جاتے ہیں، تجوید کے ساتھ یہ قرآن سکھایا بھی جاتا ہے کہ یہ اس لفظ کو حلق سے نکالنا ہے، اس کو زبان کے کروٹ سے بیان کرنا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ اس کا قرآن کا حق ہے، لیکن اس قرآن کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ حلق سے نیچے بھی اتارنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ حلق سے اوپر تو آپ قرآن کی کو تجوید سے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت بھی نیچے نہیں اتر رہی ہے، ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ جو کام ہندو کرتا ہے بت سے ڈرتا ہے، تم لاش سے ڈرتے ہو، تم ڈانچے سے مانگتے ہو، تو یہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ پورا قرآن تم تجوید سے پڑھتے ہو۔ پورے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مرنے والا یہ زندہ ہو گیا، مرنے والا قبر سے باہر نکل آتا ہے، مرنے والا بچہ دیتا ہے، مرنے والا عزت دیتا ہے، مرنے والا ممبر بناتا ہے، مرنے والا کاروبار میں برکت ڈالتا ہے؟ تم نے پورا قرآن تو تجوید سے سنایا، پڑھایا، اور ایمان عقیدہ تمہارا وہ حلق سے نیچے، قرآن کی ایک آیت بھی حلق سے نیچے نہیں اتری ہے، سارا کوئی اوپر حلق کے اوپر۔ اس لیے تو اثر نہیں ہو رہا ہے، دڑا دڑ علماء فارغ ہو رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا۔ وہی مردے کا خوف پورے پاکستان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ یہی آواز لوگوں کے سامنے، پاکستانی بھائیوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کاش کہ یہ بات مرنے سے پہلے ان کے دل میں اتر جائے اور بات مان لے تو بچ جائیں گے۔ اگر نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ جس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہوگا، جس کا عمل سنت کے خلاف ہوگا، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اس کو اللہ کی جنت میں کوئی داخلہ نہیں دے سکتا۔ پکڑ ہوگی ان کی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا پیروں سے پکڑ کر، اور ڈالتے وقت یہ الفاظ ادا کیے جائیں گے، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چکو مزہ تم بہت بڑے آدمی تھے، کتنے بار تم ممبر بنے تھے، کتنے بار تم وزیر بنے تھے، کتنی جائیداد تھی تمہاری، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ معزز سے تم، معززین آتا ہے اخباروں میں کبھی کبھی ان کے ناموں کے ساتھ، معززین آئے ہیں، ممتاز لوگ آئے ہیں، ان سے کہا جائے گا ان ممتاز لوگوں سے پیروں سے پکڑ کر اللہ کے سامنے ممتاز وہ ہے جو ایمان والا ہے، ایمان کے ساتھ اچھا عمل کرنے والا وہ ممتاز ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ بے ایمان انسان یہ کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ یہ اگر اشرف المخلوقات ہے، یہ لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کبھی تو چاہے جیسے بھی گناہ کرے، جی میں اشرف المخلوقات ہوں، انسان ہوں، خوش ہوتا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات اس شرط کے ساتھ یاد رکھے اگر اس میں ایمان ہو، اگر ایمان ہوگا تو یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اگر اس میں ایمان نہیں ہے تو قرآن نے بیان کر دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے سے، یہ بیل سے، یہ گائے سے، یہ گدھے سے بدتر ہے۔ یہ گائے اور یہ جانور چوپائے جہنم نہیں جائیں گے، مشرک جہنم جائے گا، بدتر ہے، یہ بدنصیب ہے۔ یہ پھر اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اشرف یہ اس وقت ہوگا جب اس میں ایمان ہوگا، اور ایمان ہوگا تو اتنا اشرف، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ فرشتے سلام کرنے اس کو آئیں گے۔ جس کو فرشتے سلام کریں تو کتنا اشرف ہو گیا وہ، کتنا افضل ہو گیا وہ۔ یہاں یہ نقطہ ہے، ایمان کے ساتھ یہ افضل ہے باقی مخلوق سے، اور اگر یہ ایمان اس میں نہیں ہے تو یہ بیل سے بھی بدتر ہے۔ کیوں بدتر ہے؟ بیل مالک کے گھر کو پہچانتا ہے، سارا دن ہل بھی چلاتا ہے کھیت میں مالک کے لیے، اور وہ کھولتا ہے سیدھے مالک کے گھر میں جاتا ہے، کسی اور کے گھر میں نہیں جاتا۔ اور یہ بیل سے بدتر، اس پر اللہ بارش برساتا ہے، اس کے اناج میں برکت ڈالتا ہے، یہ باغوں سے پھل توڑ کر جمع کرتا ہے، ٹھیکے پر بیچ دیتا ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے، وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر یہ اللہ کے گھر، مالک کے گھر میں نہیں آتا، کسی مزار پر جاتا ہے۔ دیکھے مالک کو نہیں پہچانتا، بیل نے مالک کو پہچانا، مالک کے گھر میں گیا، کوتا مالک کے گھر میں جاتا ہے، اور یہ مالک کے گھر کو نہیں پہچانتا کہ میں مالک کے گھر میں جا کر سجدے کروں، مالک نے مجھ پر اتنے احسان کیے۔ یہ بیل سے بدتر ہو جاتا ہے، تم دیکھتے ہو۔ یہ قرآن نے ویسے باتیں نہیں کی ہے، وہ دنیا میں ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے سارا۔ تو ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو انسان اشرف ہے، ایمان نہیں ہے تو یہ جانور سے چوپائے سے بھی بدتر ہے۔ تو آج یہ قرآن کا حق بیان نہیں ہو رہا۔ اگر یہ حق بیان کرتے ہم ان کے پیچھے چلتے۔ کتنے ہمارے بھائی دوست اعتراضات کرتے ہیں، جی تم میں کوئی عالم نہیں ہے،
اور اگر تم سچے ہوتے، صحیح ہوتے، تمہاری اتنی تعداد ہے، 40-50 آدمی ہیں، یہ اتنے لوگ نہیں سمجھتے، تمہاری تعداد بڑھتی کیوں نہیں ہے؟ بھائیوں دوستوں کو علم تو ہے نہیں کہ ایمان کی بات قرآن گواہی دیتا ہے، کسی نے قبول نہیں کی کسی دور میں۔ 50 تم تو 50 زیادہ بتاتے ہو، ہم تو اللہ کی سچی کتاب سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے انبیاء گزرے ہیں علم میں اعلیٰ، سب سے زیادہ جاننے والے، شریف، اخلاق میں اعلیٰ۔ کتنے ساتھی ہوتے تھے؟ 2 ساتھی، 1 ساتھی، 3 ساتھی۔ اور نبی علیہ السلام سونے رسول نے فرمایا بعض ایسے پیغمبر تھے کہ کوئی بھی ساتھ میں نہیں تھا۔ کیا علم نہیں تھا ان کے پاس؟ کیا بولنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا تھا؟ کیا ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایمان کی بات ایسی ہے کہ انسان کا نفس، انسان کے ساتھ لگا ہوا شیطان، یہ اس کو نہیں چھوڑتا کہ اپنے حقیقی مالک کے پاس جا کر شکر ادا کرے، نہیں چھوڑتا، راستے میں کھڑا ہے۔ حقیقی مالک کے پاس نہ جاؤ، یہ دوسرے مالک ہے تمہارے، وہاں راستے بنائے ہوئے ہیں، وہاں جاؤ، وہاں شکر ادا کرو۔ یہ جو وہاں جا کر شکر کرتا ہے، شیطان دشمن ہے اس کا۔ بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جو دھکا دیتا ہے کہ سامنے سے ہٹو، میرا مالک ہے۔ جس طرح آج یہ ہمارے آج کے بھی لکھے پڑے اسمبلیوں کے ممبران، وزیر، کارخانے دار، اور کل بھی جواب دیا کرتے ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسی بات نہ کرو، گناہگاروں کے لیے تو وہ رحمان ہے، الرحمان، الرحیم ہے، الغفور ہے، الودود ہے، الغفار ہے، الکریم ہے۔ یہ صفاتی نام گناہگاروں کے لیے ہے۔ تم کتنے گناہگار ہو، کتنے گناہ تم نے کیے ہوں گے، زمین بھر دی ہوگی، کیا نقصان کیا تم نے اللہ کا؟ کچھ بھی نہیں۔ خلوص سے توبہ کرو، معافی مل جائے گی، تمہیں معافی مل جائے گی، اور اس خلوص سے توبہ کرو گے، زیادہ خلوص سے، تمہاری بھری ہوئی زمین کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کون پوچھنے والا ہے؟ انسانوں نے تو اقتدار نہیں دیا اس کو، فرشتوں نے تو اقتدار نہیں دیا ہے، جنات نے اقتدار نہیں دیا ہے۔ وہ کسی سے ڈرتا نہیں کہ اقتدار ختم ہو جائے گی، وہ اقتدار والا ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ جی ہم گناہگار ہیں، وہ مالک گناہگار کے قریب آنے سے تو خوش ہوتا ہے، اور جو سمجھدار ہوتے ہیں، سمجھدار، وہ بھی اسی طرح گناہگار کے سامنے ملنگ آتا ہے۔ دیکھیں اتنا نہیں سوچتے یہ علم والے، بظاہر اپنے آپ کو بڑے سمجھدار کہتے ہیں، ایک ملنگ نقشہ بھی اس کا انسانوں جیسا نہیں ہوتا، مسلمانوں جیسا نہیں ہوتا۔ وہ آتا ہے کہ آپ اللہ سے نہ مانگے، آپ تو گناہگار ہیں اور آپ ہمارے ذریعے سے مانگے، یہ مانگتا ہے۔ اس میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ ایک تو میں نے گناہ کیا اور اب ڈبل گناہ کرتا ہوں کہ معاف کرنے والے کے قریب خود نہیں جاتا دوسرے کے ذریعے سے، اور وہ خود بھی گناہگار ہے، سارا دن دمال کرتا ہے، سارا دن وہ قوالیاں کرتا ہے، باجے بجاتا ہے، تو یہ میری معافی اس رب کے پاس کیسے مجھے دلا دے گا؟ سمجھدار ہوتا ہے وہ، اس سے کہتا ہے ہٹو، شرافت سے ہٹو میرے سامنے سے، تم ہوگے دنیا والوں کے بڑے پیر، تم ہوگے دنیا والوں کے بڑے استاد، کلندر ہوگے، لیکن میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں نے گناہ کیے ہیں، مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، میں اپنے رب کے درمیان کسی کو دیوار نہیں بنانا چاہتا، ہٹو میرے اور میرے رب کے سامنے سے۔ رب کے قریب جاتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، ڈرتا ہے، کس کے طریقے پر؟ باپ کے طریقے پر۔ آدم علیہ السلام باپ، یہ باپ ہے انسانوں کا۔ شیطان نے کس طرح دھوکہ دیا انبیاء کو، انسانوں کے ذریعے سے جواب دیے، جب بھی سمجھاتے تھے کہ ہمارے باپ نے ایسا کیا، ہمارے دادا نے ایسا کیا۔ قرآن نے سمجھایا تمہارا اگر واقعی تم باپ کو مانتے ہو، باپ تمہارا آدم ہے، دیکھو باپ سے خطا ہوئی ہے، کس کے پاس گئے وہ، کس سے مانگا، کس نے معاف کیا؟ وہی ایک ہے۔ تمہیں باپ کے طریقے پر چلنا ہے، تم اس کی اولاد ہو، اور یہ بات سونے رسول نے بھی بیان کی، ایک باپ کی اولاد ہو تم، باپ کے دین پر چلنا ہے تو آدم تمہارے باپ ہے۔ مکے والوں سے کہا باپ کے دین پر چلنا ہے تو ابراہیم تمہارے باپ ہے، باپ کے طریقے پر چلنا ہے اسماعیل تمہارے باپ ہیں، ان کے طریقے پر چلو، کامیاب رہو گے، یہ تمہارے باپ دادا ہیں۔ یہ واقعات جو بیان کیے گئے اس لیے بیان کیے گئے۔ تو یہ دین ہمارا مشکل نہیں ہے، یہ ان مفاد پرستوں نے، مسلک پرستوں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے، اور اللہ نے یہ قانون بنایا ہے، اللہ کی طرف سے جھوٹ ہے، کتنا بنائیں گے یہ چاہے آدھا پاکستان اپنے نام کر لیں،
یہ سونے کے اینٹ جمع کر لے، اتنا تو یہ بھی بیان کرتے رہتے ہیں کہ جی سب کچھ رہ جائے گا، سب کچھ رہ جائے گا۔ یہ کہتے ہیں یہاں سب کچھ جمع کرنے والی چیزیں یہاں رہ جائیں گی، انسان آگے چلا جائے گا، یہ جانتے ہیں، دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی لگے ہوئے ہیں، کٹمل کی طرح چوستے ہیں، خون چوستے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے انسانوں کو لوٹنا۔ ان کو معلوم ہے ہم آگے چلے جائیں گے، پیسہ ادھر رہ جائے گا، وہاں جو حساب کتاب ہوگا دنیا کے پیسوں کا نہیں ایمان کا، اور ایمان تو ہم بیچ رہے ہیں یہاں پر، اعمال بیچ رہے ہیں ہم یہاں پر۔ یہ مفاد پرستی اگر نہ ہوتی جو یہ دین بیان کرتے، ان کو آتا ہے قرآن سمجھتے ہیں، لیکن مفاد ہے، دنیا سے محبت ہے آخرت کے مقابلے میں، اور نقصان اپنا کر رہے ہیں، نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو یہاں پر بڑے خوش ہوتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کے کاروبار پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور کسی کے جائیداد کو اپنے نام لکھوا لیتے ہیں، یا پیسہ لے کر نہیں دیتے، یا زبردستی ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے جی کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، کوئی لینے والا نہیں، اور اس صفائی کے ساتھ میں نے کاغذات بنا لیے، فائل بنا لی اور یہ کچھ کیا، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس میں عقل نہیں ہوتی ہے، اس میں عقل نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تو تم نے کر لیا، بچہ چھوٹا تھا تمہیں نہیں پہچان سکا، کمزور تھا علاقے کا تم سے بدلہ نہ لے سکا، ایک دن آنے والا ہے جب وہ زبردست رب تمہیں کھڑا کرے گا، تم بڑے آدمی تھے دنیا کے، وہ تم سے جب حساب لے گا تمہاری فائل منگائے گا، تمہارے اپنا عمل نامہ منگائے گا، کیوں کیا تم نے اس 2-3 مہینے یا 4 سال کے بچے کے جائیداد پر قبضہ تم نے کیوں کیا؟ یہ بدلہ نہیں لے سکتے تھے، آج میں تم سے لے رہا ہوں، مجھے بتاؤ کیوں کیا تم نے اس مظلوم کو کیوں مارا تھا، تم نے فلاں کے گھر پر قبضہ کیوں کیا تھا؟ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ زیادتی تو میں نے اپنے اوپر کی تھی، یہ تو میں نے دوسروں پر نہیں کی تھی، یہ ظلم تو میں نے اپنے اوپر کیا تھا۔ آج یہ انسان بڑا خوش ہوتا ہے کسی پر زیادتی کرنے سے، ظلم کرنے سے، حق مارنے سے، کوئی بدلہ لینے والا نہیں، واقعی نہیں ہے، اللہ تو ڈیل دیتا ہے۔ اس طرح یہ علماء بھی ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی مسجد ملی ہے، بڑی مسجد ملی ہے، زیادہ سیٹ صاحبان پیچھے نماز پڑھتے ہیں، زیادہ صدقات مل رہے ہیں، زیادہ زکات ملتی ہے، زیادہ پیسہ ملتا ہے، ساری رات گنتے رہتے ہیں، دوسروں کو تہجد کی فضیلت بتاتے ہیں، خود پیسہ گنتے رہتے ہیں، دوسروں سے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خود یہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ ہر قسم کے مال پر جزاک اللہ، ہر قسم کے مال پر جزاک اللہ سیکھا ہے مدرسے میں، 14 سال لگائے ہیں، 15 سال۔ یہ تو جب ان سے حساب کتاب ہوگا کہ یہ تو ہم نے بڑا برا کیا تھا، علم بھی ہمارے پاس تھا، سند بھی ہمارے پاس تھی، قرآن ہم پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں ہے، سود خور کو بھی ہم نے جزاک اللہ کہا، فلم ساز کو بھی جزاک اللہ کہا، ناچنے والوں کا پیسہ بھی ہم نے قبول کیا، یہ تو ہم نے بڑا برا کیا ہے۔ تو وہاں یہ پچھتائیں گے، یہ بات وہاں ان کی سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے یہ فلاں دوست جو تھے، جن کو ہم گمراہ کہا کرتے تھے، جن کو ہم بے دین کہا کرتے تھے، جن کے بارے میں ہم پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، سند نہیں ہے، ان کو یاد آ جائیں گے کہ وہ ہمارے خیر خواہ تھے، کاش کہ ہم نے دین نہ بیچا ہوتا، دین کو کاروبار نہ بنایا ہوتا، ہم نے ایمان لانے کے بعد نمازیں اللہ کے لیے پڑھی ہوتی، کمائی اپنی کمائی سے زکات دی ہوتی، صدقات دیے ہوتے، کتنا اچھا ہوتا، آج ہم بھی صحابہ کرام کی طرح کامیاب ہوتے۔ یہ بات وہاں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ مشکل نہیں ہے، قرآن حدیث ہمارا دین بڑا آسان ہے، بڑا آسان دین ہے، لیکن اصل میں بیان کرنے والے جن کو ٹھیکہ دیا گیا ہے، حوالے کیا گیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا یہ خیال ہے اکثریت کا کہ ہمارا یہ کام نہیں، یہ چند لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام تو بس جھوٹ بولنا، سیاست کرنا اور غیبت کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، مال جمع کرنا، یہ تو فلاں مولویوں کا کام ہے، مولوی جو بھی ہو ہمیں اس سے کیا تعلق ہے، عقیدہ جو بھی ہو ہمیں تو نماز پڑھنی ہے۔ یہ اتنے نادان بنے ہوئے ہیں، اتنے بیوقوف ہیں، اتنا نہیں سوچتے کہ ہماری نمازوں سے اللہ کو کیا فائدہ کہ ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے ہر جگہ ادا کرتے ہیں۔ یہ نماز تو ایمان کی نشانی ہے، یہ محبت کی نشانی ہے، یہ عبادت ہے، عبادت اور محبت۔ ہمارے دل میں اگر اللہ کی محبت ہے تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو عبادت بیکار ہے، بیکار ہے۔ اور وہ انسان جو ریاکاری کے لیے عبادت کرے، وہ انسان جو عبادت دنیا کے لیے کرے، تو ظاہر ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔
ورنہ ایک انسان اگر بچے کے ساتھ محبت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے محبت کی وجہ سے، تو وہ کبھی اس طرح نہیں سوچ سکتا کہ وہ لوگوں کو بتائے گی جی باپ کی خدمت کر رہا ہے، بچوں کی خدمت کر رہا ہے، اس کو محبت ہے بچوں سے، ماں باپ سے محبت ہے۔ لیکن اگر ایسا بیٹا، ایسا باپ کہ وہ لوگوں کو بتانے کے لیے خدمت کرے تو کتنا یہ زیادتی کرتا ہے کہ ان رشتوں میں بھی کبھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ماں کے پیٹ میں، کسی سے نہیں پوچھا، کسی کو نہیں بتلایا، اور آج ہم 2 سجدے کرتے ہیں تو وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پورا گاؤں والا دیکھ لے، پوری بستی والے ہمیں دیکھ لے، اور اگر کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے تو ہم سجدوں پر پیسے مانگے کہ پیسے نکالو، کیوں؟ ہم نے سجدے کیے ہیں، تمہیں بھی سجدے کروائے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ محبت نہیں ہے سینے میں، اور قرآن نے یہ بیان کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور کم بھی نہیں، بہت زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ۔ اگر ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے عالم کے سینے میں، حقیقی معنوں میں، یہ کبھی اپنے عمل کو نہیں بیچے گا۔ یہ تو جانتا ہے عمل یہاں بیچ دیا تو آخرت میں تو کچھ بھی نہیں، پکڑ ہے، جرم ہے یہ انسان کی اپنی چیز نہیں ہے۔ یہ سجدے، یہ اذان، یہ نماز، یہ اپنی نہیں ہے۔ یہ جس طرح بعض ہمارے بھائی دوست ہمیں یہ بھی جواب دیتے ہیں، ان کو منع کیا جاتا ہے شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، تو کتنے ہمارے لوگ ہیں بھائی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی تمہارا اس سے کیا تعلق، ہمارا اپنا مال ہے، اپنا مال ہے ہمارا، میں چاہے شراب پیوں، چاہے میں نچواؤں کسی کو، یا میں اڑاؤں، جو بھی ہے۔ یہ یہاں تو یہ کہہ سکتا ہے اللہ حساب لے گا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ سے کوئی نہیں کہہ سکتا یا اللہ میرا اپنا مال تھا، تو کون ہے پوچھنے والا؟ یہ مال اللہ کا ہوتا ہے، یہ بدن بھی ہمارا اللہ کا ہے، یہ تو امانت ہے ہمارے پاس، اس کو کہیں اور نہیں لے جانا۔ یہ سر کس کا ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اگر یہ سر آپ کہیں اور لے جا کر جھکائیں گے، آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ تم سے پوچھے گا سر میں نے دیا تھا، دوسرے جگہ کیوں جھکایا؟ کیا جواب یہ دے گا؟ کہہ سکتا ہے میرا اپنا سر تھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے تو خودکشی کرنے والے کی پکڑ ہوگی۔ یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ میری اپنی جان تھی، میں نے جان اپنی لے لی، نہیں۔ اس سے کہا جائے گا جان تمہاری نہیں تھی، تم نے، یہ اللہ کی نعمت تھی تمہارے پاس، تم نے جان کو ختم کیوں کیا؟ ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو ان چیزوں پر حاصل ہونے کے بعد شکر بھی ادا کرنا ہے، اور ان کو کوشش ہونی چاہیے کہ جان بھی لگے اللہ کی راہ میں، مال بھی لگے اللہ کی راہ میں، وقت بھی لگے اللہ کی راہ میں۔ بڑے احسانات ہیں اس رب کے ہم پر۔ تو یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھے تھے، اس میں بھی آپ دیکھیں کتنا آسان انداز ہے۔ قرآن پورا آسان ہے، جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے، بشرطے کہ آپ اس کو سمجھنے کی نیت سے آپ پڑھیں گے تو بڑا آسان ہے، ہر جگہ سے جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کی مشرک قوم کا۔ آج شرک کرنے والے سے کہا جاتا ہے تم مشرک ہو، ناراض ہوتا ہے، لڑنے کے لیے تیار کہ تم مجھے مشرک کہتے ہو۔ مشرک کے ساتھ دم تو نہیں ہوتی، نہ سینگ نکلتا ہے۔ جو غیر کے سامنے سجدہ کرے، غیر کے نام نیاز دے، غیر کا نعرہ لگائے، یہی کام ابو جہل اور ابو لہب کیا کرتے تھے، عتبہ اور شیبہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے یہ شرک ہے، نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اس پر وہ ناراض تھے، وہ اللہ کے رسول کے دشمن بن گئے تھے۔ اتنی نفرت تھی، اتنی نفرت، اس آیت سے آپ اندازہ لگائیں، اور بھی ہے لیکن اس آیت سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر حاجی صاحبان تھے، طواف کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، وہاں پر جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن تیرے طرف سے سچ ہے۔ کس کا نام ہے؟ اللہم، اے اللہ۔ دیکھیں اللہ کے ماننے والے، فرشتوں کے ماننے والے، حج کرنے والے، قربانی دینے والے، احرام باندھنے والے، تلبیہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، اس میں ہے نیچے، صدقات دینے والے، خیرات کرنے والے، سارا کچھ مانتے تھے وہ، لیکن اپنے مرضی سے کرتے تھے وہ کہتے ہیں اے اللہ۔ دیکھیں اس ایک ایک بات پر، یہ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 32۔ اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق، یہ کون کہتا ہے؟ یہ اس وقت کے مشرک کہتے ہیں
اے اللہ اگر یہ تیرے طرف سے حق ہے، یہ من عندک حاضر کا صیغہ، دعا کرتے ہیں، ایک تو اللہ کا نام، ایک عقیدہ ہے کہ اگر تیرے طرف سے، عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سنتا ہے، دیکھیں دعائیں سنتا ہے اللہ، اس لیے تو یہ الفاظ ہیں ان کے، اے اللہ اگر یہ قرآن تیرے طرف سے ہے، یہ رسول تیرے طرف سے بھیجا گیا ہے، تو کیا کریں؟ فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، تو ہماری طرف سے یہ دعا ہے، یہ درخواست ہے کہ ہم پر تو فامطر علینا، ہم پر نازل فرما، حجارتن پتھر من السماء، آسمان سے۔ عقیدہ کیا ہے؟ ایک ایک آیت پر آپ غور کریں گے، ان کا تو مسلک ہے جو استاد نے بتایا اسی پر، تو قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، اور بڑوں کے جوتے سیدھے کرنے سے کامیابی ملتی ہے، بڑوں کو کھانا کھلانے سے، پیر دبانے سے، جھک کر سلام کرنے سے، ان کا زیادہ زور یہی ہوتا ہے، اس لیے تو قرآن کی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس وقت کے مشرک کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ رسول تیرے طرف سے حق ہے، قرآن حق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ عقیدہ کیا ہے ان کا؟ عقیدہ ہے کہ اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ کون عذاب بھیجتا ہے؟ اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم پر عذاب بھیج، یعنی عقیدہ ہے کہ اللہ عذاب بھیجنے پر قادر ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ سزا دینے پر قادر ہے، اللہ پکڑنے پر قادر ہے، اور اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت پر آپ جتنا بھی تشریح کریں گے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پھر ان حالات کو، تشریح کو آپ اپنی قوم کے پاس لے آئیں، قوم کے پاس لے آئیں، یہ سارا کچھ آپ کو اپنی قوم میں ملے گا۔ جو ناراض ہو جاتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے قریب آ جاؤ، رب سے صحابہ کرام کی طرح مانگو، صحابہ کرام کی طرح سجدے کرو خلوص کے ساتھ، ابو جہل کی طرح نہیں، ابو لہب کی طرح نہیں۔ آواز آتی ہے علم نہیں ہے تمہارے پاس، یہ دیکھیں اللہم، یہ ان کی دعا، یہ ہمارا بھی طریقہ ہے، سونے رسول نے ہمیں بتایا یہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پڑھتے ہیں ہر صلاۃ کے آخر میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمارے رب ہمیں دنیا کی بلائی عطا فرما، آخرت کی اللہم ہم بھی کہتے ہیں۔ اور ایک جگہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا میں اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام پر میں مرتا ہوں اور تیرے نام پر زندہ ہوں گا، جیوں گا، سونے کی دعا اللہم بسمک۔ یہ اللہم بسمک آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ جب صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، صلح حدیبیہ، جھگڑا کیا ہے؟ ایک طرف وسیلے والے، بڑی امام کے ماننے والے، مثال کے طور پر ان کے باباؤں کے نام تو الگ تھے معبودوں کے، ابراہیم علیہ السلام کے بت بنائے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے لات منات، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ سارے لات منات نیک لوگ گزرے ہیں، یہ تھے۔ یہاں پر ان کے الگ نام ہیں، ناموں کا فرق ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے مشرک قوم کے زمانے کے معبودوں کے الگ نام تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے کے الگ نام تھے، ہر دور میں صرف نام کا فرق ہوتا ہے، باقی مشرک اسی طرح معبود بناتے ہیں، واسطہ وسیلے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ میں وہاں سے سہیل بن عمرو آتے ہیں، وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ ان کی طرف سے بولنے والے تھے اور واقعی اچھا بولنے والے تھے، وہ آئے تھے معاہدے کے لیے۔ یہاں سے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام اولیاء اللہ، معاہدہ ہوتا ہے صلح حدیبیہ کے نام سے، قرآن میں بھی ذکر ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس میں شرائط مقرر ہوتے ہیں، شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو کہتا ہے اس کو بٹھاؤ، یہ کلمہ ہم نہیں مانتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو نہیں پڑھتے تھے، لکھے پڑھے نہیں تھے۔ کیا لکھے جی؟ آپ سمجھدار آدمی ہے، کیا لکھے؟ اس نے کہا اللہم بسمک لکھیں۔ سہیل بن عمرو کہتے ہیں اللہم بسمک لکھیں، نبی علیہ السلام نے حکم دیا اللہم بسمک لکھیں، یہ تو ہمارا بھی کلمہ ہے، ایک ہی بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہم بسمک، ایک ہی بات ہے، لکھا گیا، اللہم بسمک لکھا گیا، اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی علیہ السلام نیند میں بھی اسی طرح کہتے اللہم بسمک اموت واحیا، عقیدہ بھی بیان ہوا ہے اس میں، یا اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں۔ عقیدہ یہ کہتے نہیں، رسول کے لیے موت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے موت ہے، یہ کہتے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے میں بشر ہوں، انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں تمہاری طرح بشر ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ کہتے نہیں، بشر نہیں ہے۔
बशर नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए तावीज़ लटकाना शिर्क है, कहते नहीं हम आलिम है, शिर्क नहीं है ये। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए जब भी मांगो अल्लाह से मांगो, वइज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, कहते नहीं हम वास्ते वसीले से मांगेंगे। ये फिर भी कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, हम इल्म वाले हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, देखे अल्लाहुम्मा है, ये अल्लाह के सोने रसूल ने सिखाया। अबू जेहल ने भी यहाँ कुरान में अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़, अल्लाहुम्मा उसने भी कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने भी सिखाया, ये सही है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अल्लाह को वो भी मानते थे। ये जवाब जो उनका कुरान में हाउला शुफाउन इंदल्लाह, ये सिफारिशी है किसके यहाँ? ये सिफारिशी है किसके? इंदल्लाह, अल्लाह के मानने वाले थे। इंदल्लाह इसलिए तो कह रहे हैं अल्लाह के मानने वाले थे वो। पाकिस्तानी भाई इस तरह सोचते हैं कि वो तो अल्लाह को नहीं मानते थे और वो तो फरिश्तों को नहीं मानते थे, वो हज नहीं मानते थे, वो पैगंबरों को नहीं मानते थे। कुरान तो हमें दर्स देता है सब कुछ करते थे, लेकिन इतना फर्क था कि वो बीच में वजीरों को, मशीरों को, सीढ़ियों को, वास्ते वसीलों को लाते थे। और कुरान कहता है ऐसा ना करो, तुम्हारा सोना रब तुम्हारे करीब है, तुम्हारे करीब है, मोहब्बत करता है, उसके और अपने दरमियान न लाओ। इसलिए न लाओ कि दुनिया का ऐसा कोई रिश्ता पैदा नहीं हुआ है कि उस जैसी मोहब्बत तुमसे करे। दुनिया में सबसे करीब तरीन रिश्ता तुम्हारी माँ का है, करीब तरीन रिश्ता तुम्हारी माँ का है इंसानों। और तुम्हारी माँ जितनी मोहब्बत तुमसे करती है, तुम्हारी माएँ जितनी मोहब्बत तुमसे करती हैं, तुम्हारा रब इनसे 99 से ज्यादा मोहब्बत करता है। और क्या बयान हो सकता है? माँ को भी बीच में न लाओ। तुम्हारी माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, कितनी परेशान हो जाती है बच्चे जब उनको तकलीफ होती है, बीमार होते हैं। इसलिए तो माँ का हक भी ज्यादा है। बड़े बदनसीब है जो माँ बीमार हो जाए या ज़ईफ हो जाए और वो अपनी बीवी को हाथ से पकड़कर माँ को इस हाल में छोड़ दे, या घर पर कब्जा करके माँ को निकाल दे। बड़ा बदनसीब है। चाहे वो नमाज पढ़े, चाहे वो रोजे रखे, चाहे वो दीन का काम करे, चाहे वो हज करे, याद रखे वो कहाँ जाएगा? वो जहन्नम में जाएगा। किसने कहा है? सोने रसूल ने कहा है, ये मजाक नहीं है। सोने रसूल ने फरमाया जिसने माँ को राजी नहीं किया, जिसने बाप को राजी नहीं किया, बदनसीब है, कभी कामयाब नहीं हो सकता, सीधे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। माँ बाप हैं और ये दूसरों के पास जा रहे हैं। देखे कारोबार और धंधा बना है, माँ घर में मौजूद है। पीर, माँ से बड़ा पीर हो सकता है इंसानों में? पीर मौजूद है। वो बेचारी, उनको कभी सोचा नहीं कि गर्म चादर ले आए, गर्म कपड़ा ले आए, उनकी खिदमत करें, सलाम तक नहीं करते। परेशान है कि ये माँ बस घर में बैठी हुई है और खर्चा मैं कर रहा हूं इस पर। बीवी भी शिकायतें लगाती हैं, परेशान है माँ से। और पीर साहब जिससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, पीर साहब को कभी 500 रुपए जेब में डाल कर दिए, कभी 1000 रुपए जेब में डाल कर दिए। उसने जो तोहफा मांगा तो घर में नकली चीज ले आते हैं, पीर के लिए ढूंढते हैं कि असली चीज हो। पीर कहीं नाराज ना हो जाए, पीर नाराज हुआ तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। माँ का लिहाज नहीं, बाप का लिहाज नहीं, लेकिन पीर, और पीर भी जाहिरन देखते हैं, कहते हैं जी हम सब समझते हैं, हम में बड़ी अकल है। देखते हैं पीर के बड़े बड़े मूंछ है, देखते हैं पीर नशा करता है, देखते हैं पीर नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन पीर से पर्दा नहीं, पीर है। और माँ बाप ने इतनी खिदमत की, कितनी खिदमत की है, कितनी खिदमत की है। माँ ने इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है। आज ये जो बड़ा अफसर बना है और बड़ाई करता है, फख्र करता है, तकब्बुर करता है, अपने आप को बड़ा समझता है, माँ की खिदमत की वजह से परेशान है। ये इतना नहीं सोचता कि किसी जमाने में मेरी इस माँ ने मेरे बचपन में कितनी चड़ियां तब्दील की। मैं तो 2 दिन का था, फिर हफ्ते का हो गया, महीने का हो गया, 5 महीने का, साल तक, जितना भी हुआ ये बार बार मेरी चड़ियां बदलती थी, मेरे पाजामे बदलते थे, मेरा ख्याल रखती थी। ये मेरे गीले बिस्तर को हटाकर सूखा बिस्तर नीचे लगाती थी। ये अगर ये सोचे तो ये माँ की खिदमत में सवाब भी है, बाप की खिदमत में सवाब भी है, ईमानदार के लिए, ईमानदार के लिए। आज इसमें भी आप देखें, समझदार लोग हैं, बेहिसाब पीर बने हुए हैं। पाकिस्तान पीरों से भरा हुआ है। जहां कहीं किसी की इज्जत नहीं होती है वो कैलेंडर वीजा लगाकर पाकिस्तान आ जाते हैं। जहां भी कहीं उनको कुछ नहीं मिलता आस्थाना बनाने का, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि यहां पर आ जाओ और यहाँ कुछ जगह कब्जा कर लो सरकारी,
اور اس کے بعد اس میں مٹی کا ڈھیر بنا لو، مٹی کے ڈھیر پر کچھ جنڈے لگا لو، 4-5 کتڑے لے آؤ، کچھ جمعے کی رات کو ان کو نچاؤ، قوالی کرو، بابا بن گیا۔ پھر اس کے بعد ساری زندگی کھاتے رہو، ساری زندگی اولاد کھاتی رہے گی، شاجی بن گئے، سید بن گئے۔ اس مزار بنانے والے نے اپنا وہ نسب لے جاتا ہے رسول کے پاس، شرم نہیں آتی ہے، رسول کہتا ہے نہ کرو یہ کام، اور یہ رسول کی اولاد بن کر یہ کر رہا ہے۔ ابو جہل کی اولاد بن کر کرتا تو سمجھ میں بات آتی، یہودی بن کر کرتا تو سمجھ میں آتی، یہ کام یہودیوں کا ہے، اللہ کے رسول کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور فخر کرتے ہیں کہ یہ نسل کہاں گیا؟ حسین کے پاس اور حسن کے پاس۔ حسین نے میدان کربلا میں بھی یا رسول کا نعرہ نہیں لگایا۔ ان کے حساب سے جو قصہ انہوں نے بنایا ہے کتنا مشکل قصہ ہے، کتنا نقصان ان کا ہوا، پانی نہیں تھا ان کے پاس، اس مشکل میں بھی حسین کے زبان پر یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگا، یا رسول مدد کا نعرہ نہیں لگا۔ رسول نانا ہے، علی باپ ہے، انہوں نے نہیں لگا۔ کیوں؟ ایماندار تھے، وہ ایماندار تھے۔ یہ بے ایمان دنیا دار مشرک بننے کے بعد قدم قدم پر ذرا کچھ ہو جائے لوگوں سے مال نکالنے کے لیے یا علی مدد یا رسول مدد۔ کس کے دین پر ہو تم؟ یہ دین تو رسول اللہ کا نہیں، یہ دین یہ علی رضی اللہ عنہ کا نہیں، یہ تو یہودیوں کا دین ہے۔ انبیاء کو پکارنا، نیک لوگوں کو پکارنا۔ اسلام کا جو دین ہے وہ یہ ہے نیک لوگوں کے پیچھے چلنا، نیک لوگوں کے راستے کو اپنانا، اور اس کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سکھائی گئی ہے۔ ان کے راستے کی ہمیں ہدایت دے دے یا اللہ، جس طرح یہ بہادر تھے، وفادار تھے اور ایماندار تھے، اس طرح ہمیں بھی بنا لے۔ یہ دعا تو سکھائی گئی ہے، لیکن کہیں پر یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان کا بندہ بنا دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کے سامنے جھک جائیں، کہیں پر نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں نہ قرآن میں۔ تو یہ درود میں بھی آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس انداز سے درود سکھائی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اس پر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اے اللہ، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر رحمت نازل فرما۔ آل بھی محتاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محتاج اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت کے، اللہ کے رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل محتاج برکت کی۔ ہم دعا کرتے ہیں، کس نے سکھائی ہے؟ اللہ کے سونے رسول نے۔ ہزاروں رحمتیں، ہزاروں برکتیں اللہ کی، رحمت اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کی رحمت کے محتاج، اللہ کی برکتوں کے محتاج۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی؟ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی میری بات تو الگ ہے، میری تو مرضی ہے، میں تو جہاں بھی جانا چاہوں۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت میں جاؤں گا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور یہاں باہر عقائد کیا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے، لینا ہے، کس سے لے لیں گے؟ محمد سے۔ اس طرح قوالیاں کرتے ہیں، اس طرح عقائد کیے ہیں انہوں نے، اور قبر کے پاس جا کر ہم مانگ لیں گے، اور وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں اسی پر عمل ہوتا ہے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھے، انصاف کا تقاضا ہے، جو یہ عقیدہ رکھے ان کو درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ زور وہی دے رہے ہیں لوگوں سے مال کھانے کے لیے، قدم قدم پر اپنی طرف سے کسی نے درود بنائی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی سکھلائی ہوئی درود ہے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، رحمت کر سکتے ہیں، برکت ڈال سکتے ہیں، انسانوں کی قسمتیں ان کے اختیار میں ہیں، ان کو درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ تو سب کچھ اللہ کے رسول کے پاس ہے، درود تو وہ پڑھے گا۔ یہ ایک بات ہے، دینی بات ہے، علمی بات ہے۔ یہ درود وہ بھیجے گا نبی علیہ السلام پر، وہ پڑھے گا جو نبی علیہ السلام کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے، جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے محتاج، اللہ کی برکت کے محتاج، وہ درود پڑھے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایک دفعہ درود بھیجو گے، دعا کرو گے، اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی تم پر۔ رحمتیں کون نازل کرتا ہے؟ اللہ نازل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم ایک دفعہ بھیجو گے میں 10 دفعہ بھیجوں گا، ایسا نہیں ہے۔ تم ایک دفعہ درود بھیجو گے
میں 10 مرتبہ درود بھیجوں گا یا میں 10 رحمتیں تم پر بھیجوں گا، نہیں، تم مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گے تو اللہ 10 رحمتیں تم پر نازل فرمائے گا، یہ موجود ہے۔ تو درود وہی پڑھے گا جو نبی علیہ السلام کو اللہ کا محتاج سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رحمت کے محتاج، ان کی آل اللہ کے رحمت کی محتاج، وہ بھیجیں گے جو یہ جس طرح آج انہوں نے بنایا ہے، عیسائیوں کی طرح نبی علیہ السلام کو بالکل اللہ کے برابر کیا۔ بعض تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ نیچے ہو جائے اور رسول اللہ اوپر ہو جائے، جس طرح ایک دوسرا فرقہ ہے دیوبند کا۔ ذاتی جھگڑا کسی سے نہیں، ہم تو ان سے بھی کہتے ہیں جو زندہ ہے اپنی فکر کریں جہنم کی آگ سے بچانے کی، فخر نہ کریں، بڑائی نہ کریں، اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے، فخر تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ آج یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی، نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی یہ عرش، خانہ کعبہ اور کرسی سے افضل ہے، یہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے، سارے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اگر اس کو ہم مان لیں، تو پھر تو نبی علیہ السلام نے جو یہ دعائیں سکھائی ہیں ہمیں اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلہ، آت محمد الوسیلہ، وسیلہ کہاں پر ہے؟ وسیلہ کہاں پر ہے؟ سونے رسول نے خود فرمایا یہ عرش کے نیچے ہے، جنتوں سے اوپر عرش کے نیچے ہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی، نبی علیہ السلام کی ذات بھی پھر اعلیٰ ہو گئی، تو نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی اگر عرش سے افضل ہے، افضل کے مطلب عرش سے اوپر ہے، یہ عرش سے افضل ہوا، تو آپ تو دعا کر رہے ہیں، یہ تو قسم کی گستاخی ہے اور درجات کم کرنے والی دعا ہے کہ آپ کا مقام جو ہے وہ عرش سے اوپر ہے اور آپ کہتے ہیں یا اللہ الوسیلہ عطا فرما۔ الوسیلہ تو عرش سے نیچے ہو گیا، الوسیلہ تو عرش سے نیچے ہو گیا، یہ تو آپ اللہ کے رسول کا درجہ کم کر رہے ہیں، پھر تو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ میرا مقام عرش سے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے، میں عرش سے افضل نہیں ہوں، میرا مقام عرش سے نیچے ہے، الوسیلہ سب سے اعلیٰ مقام مجھے ملے گا، اور امید ہے دیکھیں یہاں بھی عاجزی ہے، یہ نہیں کہ وہ میں زبردستی اس میں داخل ہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے وہ مقام عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں قدم قدم پر عاجزی ہے، بندگی کا اظہار ہے، اور آج یہ اسی طرف جا رہے عیسائیوں کی طرف کہ نبی علیہ السلام کو اتنا چڑھایا، اتنا بڑھایا کہ آج قدم قدم پر کوئی جب چلتا ہے تو یا رسول مدد، اور یہ عبادت سمجھتے ہیں اور اپنے طرف سے درود پڑھتے ہیں۔ افسوس بھی ہوتا ہے بینک کے اوپر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہو، بینک کے اوپر، سود خانے کے اوپر، سنیما ہالوں پر، کیسٹیں بیچنے والوں نے اپنی دکانوں پر یا محمد لکھا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنا ان میں احترام نہیں ہے، ادب نہیں ہے کہ ہم رسول کا نام یہاں لکھتے ہیں، سود خانے پر، سود تو حرام ہے، سنیما ہال پر، کیسٹیں بیچنے پر، یہ چیزیں تو قرآن حدیث کے خلاف ہیں، لیکن کر رہے ہیں وہ۔ تو یہ اللہم جو آپ کے سامنے یہ آیت بیان کی دیکھیں، بالکل اسی طرح انداز ہے جو آج اس امت میں ہے، اور روز بروز یہ اسی طرح بگڑ رہے ہیں۔ توحید والے ان کے بدترین دشمن جو اللہ کی طرف بلائے، جو ان سے کہے کہ اے لوگوں اپنے رب کو پکارو، کون ہے تمہارا اپنا رب؟ اللہ۔ کیا کیا ہے اس نے؟ تمہیں بنایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تمہیں روزی دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہوائیں چلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ تمہیں موت دے گا۔ کیا کرنے والا ہے؟ موت کے بعد تمہیں اٹھائے گا، اٹھانے کے بعد تمہیں کھڑا کرے گا۔ لڑنے کے لیے کیا تم بزرگوں کو نہیں مانتے، اولیاء کو؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اللہ تم سب کا رب ہے، وہ تمہیں پیدا کرنے والا، روزی دینے والا ہے، اور اسی کے پاس تمہیں جانا ہے۔ تو یہ جو آیات بیان کی تھی اس میں یہ بھی تھا وَإِذْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا اے اللہ ہم پر عذاب علیم بھیج دے۔ دیکھیے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ڈائریکٹ، جس طرح ہمارے یہ علماء بعض ہوتے ہیں، بعض تو تقریریں کریں گے 2-2 گھنٹے واسطے وسیلے پر تقریریں آپ سنتے ہیں، لیکن جب تقریر ختم ہو جاتی ہے لوگ سوچتے نہیں ہیں، چوپایوں کی طرح۔ تقریر کے بعد وہی تقریر کرنے والا کس طرح دعائیں مانگتا ہے؟ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ تو ایسا کر لے، یا اللہ تو پاکستانیوں کے ساتھ ایسا کر لے، یا اللہ تو پاکستانیوں کو شفا دے دے،
کوئی نہیں اٹھتا کہ ظالم ابھی 2 گھنٹے جو تو نے واسطے وسیلے پر تقریر کی، جب اللہ سب کچھ ڈائریکٹ سنتا ہے تو یہ واسطے وسیلے پر تقریر تم نے کیوں کی؟ یہی حال مکہ کے مشرکین کا تھا کہ اپنے مقصد کے لیے دیکھے ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہے ڈائریکٹ، اب واسطہ وسیلہ ختم۔ لیکن نبی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جو توحید بیان کرتے تھے صحابہ کرام کے لیے نہیں، یہ ہمارے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ایک انداز۔ اور دوسری بات، یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی ہم پکارتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ یہ سنتے ہیں پہنچے ہوئے، یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں پہنچے ہوئے۔ قرآن میں تو کتنے مخلوق کا اللہ نے ذکر کیا ہے، پہنچی ہوئی تو ساری مخلوق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے شروع میں وہ سب مخلوق کو دینے والا سننے والا، ساری مخلوق اس کے پاس پہنچی ہوئی ہے۔ مکھی پہنچی ہوئی ہے، سورہ حج میں اس کا ذکر ہے، وہ جو کوئی اڑتی ہے کھاتی ہے اللہ کے پاس پہنچی ہوئی ہے، اللہ کی نظر میں ہے وہ۔ 20 پہنچی ہوئی ہے، بات کرتی ہے، دیکھیں 20 کی بات اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے سورہ نمل میں۔ 20 پہنچی ہوئی اس لیے تو اللہ سن رہا ہے ان کی بات، دنیا والوں کو بتاتا ہے۔ اور کتا یہ بھی پہنچا ہوا ہے، سورہ اعراف میں ذکر ہے، منہ کھولے ہوئے اللہ کو نظر آتا ہے، وہ اللہ کو نظر آتا ہے۔ مثال دیتا ہے اللہ اس عالم کے جو دین کو بیچتا ہے، دین پر پیسے کماتا ہے، مالک اپنے مخلوق کتے سے مثال دیتا ہے کہ میرا کتا پیدا کیا ہوا، جس طرح ہر وقت منہ کھولے ہوئے ہوتا ہے، یہ بگڑنے کے بعد یہ اشرف المخلوقات سے تعلق رکھنے والا، اس کا منہ بھی ہر وقت دنیا کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات دیکھیں، یہ قرآن میں، یہ قرآن کے حوالے ہے، یہ ڈائجسٹ کے حوالے نہیں ہے، کہتے ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹالتا نہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں قرآن میں۔ سورہ لقمان میں لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، نیک انسان تھے، بڑے عقل مند تھے، وہ بڑے عقل مند، ان کا ذکر اللہ نے کیا۔ عقل مند آدمی اپنی اولاد کو اسی طرح نصیحت کرتے ہیں، اے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، شرک بڑا گناہ ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا کوئی استعداد نہیں ہے۔ اے بیٹے تکبر نہ کرنا، بڑائی نہ کرنا، اور زور سے بات نہ کرنا۔ کیوں؟ قرآن میں ان کا ذکر ہے، انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ تعالیٰ گدھے کی آواز بھی سنتا ہے، قرآن میں یہ دیکھے گدھا بھی پہنچا ہوا، گدھے کی آواز سنتا ہے، اور یہ اتنا علم والا ہو کر یہ کہتا ہے میری نہیں سنتا، کتنی جہالت ہے، کتنی بیوقوفی ہے۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے اس انداز سے کرتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہماری ہر بندے کی سنتا ہے، وہ کسی کے خاندان کو، قوم قبیلے کو نہیں دیکھتا، وہ سب کا رب ہے۔ اس نے یہ بات اپنی کتاب کے شروع میں بیان کی ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کا شکر ادا کرنا ہے، یہی عبادت ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسی بات کے سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، اور یہی باتیں اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں یہ بیان کی ہے۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہم قرآن کی ان باتوں کو اسی طرح مان لیں جس طرح صحابہ کرام نے مانا تھا، وہ کامیاب ہوئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم مانیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے ایسے وفادار بندوں کو جہنم سے بچا کر اپنی نعمتوں سے بڑے باغات جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کی اجازت فرما دے گا۔